خط چلا رہا ہے اور اس کی لگاموں کو تھامے ہوئے اتنا تیزی کی طرف جا رہا ہے کہ کہیں مس نہ ہو جائے، کہیں تعقیب نہ ہو جائے، کہیں لیٹ نہ ہو جائے، کہیں بدبختوں میں میرا شمار نہ ہو جائے۔ جب غلامی رسول رکھنے والا اللہ سے غلام اتنا جرأت رکھتا ہے، اتنا بہادری رکھتا ہے، اتنا مضبوط ایمان رکھتا ہے، جب اس نے دیکھا پہلے پیچھے بھی وار کرنے والے موجود ہیں، آگے بھی دشمنوں کا یہاں پر بسیرا ہے اور پہرا ہے، وہ غلام نہ پیچھے ڈرتا ہے، نہ ہی مشارق و مغارب سے ڈرتا ہے، نہ شمال جنوب سے ڈرتا ہے۔ جب مسلمہ کذاب کی مجلس میں یہ غلام پہنچا، اس نے یہ خط دیا، سپرد کیا، اور بادشاہوں کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا، جب بھی کسی کے ہاں وہ خط آتا وہ خود نہیں پڑھا کرتے تھے، سارے حضور کو بلا کر، ساری مجالس کو بلا کر، سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک جوان کے سبب وہ خط کیا جاتا تھا کہ اس خط کو ساروں کے سامنے پڑھا جائے، ساروں کے سامنے سنایا جائے۔ اس خط کے اندر تحریر کیا ہے، پیغام کیا ہے، دعوت کیا ہے، جو ہم نے لکھا ہے اس کا بدلہ اور عکس کیا لکھا گیا ہے، اسے خبر نہیں تھی۔ یہ کسی بادشاہ کا خط نہیں ہے، بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ کا خط ہے، نبیوں کے نبی کا خط ہے، نبیوں کے سردار کا خط ہے، اللہ کے محبوب لاڈلے پیغمبر کا خط ہے۔ یہ کسی سے ڈر جانے والا یا دب جانے والے نبی کا خط نہیں ہے، اور نبی کسی سے ڈر نہیں کرتے، وہ اللہ سے تعلیم کو حاصل کر کے آتے ہیں، زمانے میں تعلیم کو عام کرتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں۔ جب مسلمہ کذاب نے اپنے جوان کو اکٹھا کر کے ایک جوان کے سپرد خط کیا اور سب نے یہ اپنی سماعت کیا اور ساروں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اس نے لکھا تھا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، میں اپنی منشا، اپنی سوچ، اپنی فکر اور محنت سے نبی نہیں بنا، بلکہ مجھے رب نے چنا ہے، ان چنوں میں میرا انتخاب کیا گیا ہے اور میں آخری نبی بن کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ جو تو اپنی نبوت کا دعویٰ مجھ سے کرنے لگا ہے اور معاہدہ مجھ سے کرانے لگا ہے، تو کذاب بھی ہے، جو جھوٹا بھی ہے، ملعون بھی ہے، تو لینا چاہ رہا ہے۔ ہم لینے نہیں آئے، ہم تو دینے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہی بات اس بادشاہ نے سنی ہوگی، اس کے جسم کے اندر تو آگ لگی ہوگی اور اس کے جسم کے اندر تو اٹری سی پیدا ہوئی ہوگی۔ میرے نبی سرکار کا یہ غلام جب یہ بات سنا رہا ہے اور مسکرا رہا ہے، اور وہ غلام جو خط پڑھ رہا ہے وہ بھی ساروں کو بتا رہا ہے کہ یہ آنے والا غلام جو قاصد یہ پیغام لایا ہے، یہی سچا ہے، یہی حق ہے، یہی درست ہے۔ مسلمہ کذاب نے مخاطب ہو کر اس نبی کے غلام سے پوچھا، یہ جو لکھا ہے کیا یہ درست لکھا ہے، اس میں رد و بدل تو نہیں کیا گیا؟ اور وہ غلام تھا کوئی آج کا دنیا دار تو نہیں تھا، آج کا کوئی رئیس دار تو نہیں تھا، آج کا کوئی چیف جسٹس تو نہیں تھا کہ ملعون بدل جاتا مال کو دیکھ کے، بدبخت بدل جاتا سیٹ کو دیکھ کے، اور دنیا کی ساری سہولتوں کو دیکھ کے اپنے ایمان کا سودا کر جاتا۔ مگر اس غلامی رسول رکھنے والے صحابی رسول نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، میں تو اللہ سے ایک غلام ہوں، ایمان کے پہاڑ ابھی پیچھے باقی ہے، میں ایک چھوٹا سا غلام ہوں، میں تیری دربار میں آیا ہوں، ڈٹ کر تجھ سے بات کرنے کا سلیقہ رکھتا ہوں، تیری آنکھوں میں آنکھیں ملا کر تجھے جواب دینے کا سلیقہ رکھتا ہوں۔ تو کیا کہتا ہے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں کذاب نہیں ہوں، جو میرے نبی نے فرمایا ہے وہ حق ہے، جو میرے نبی نے بتایا ہے وہ سچ ہے، اس میں دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ جب اس ملعون نے یہ بات دیکھی تو اس نے تیر چلایا اور تلوار کا استعمال کیا، ایک بازو کٹ گیا، پھر پوچھنے لگتا ہے کہ اب بتا میرے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہتا ہے یا میری حمایت میں حمایت دینا چاہتا ہے؟ اور بول دے یہ خط ان کا نہیں ہے، یہ دستی تلیمات میں خط لکھا گیا ہے، پھر تجھے معافی ہو جائے گی۔ اس غلام نے بتایا کہ میں نبی کا غدار بھیجا ہوا نہیں ہوں، میں تو نبی کا وفادار بھیجا ہوا ہوں، میں تو جان دینا بھی جانتا ہوں، میں جان لینا بھی جانتا ہوں۔ تو کیا سمجھتا ہے یہ 15ویں صدی کے مسلمان ہو
اسے رہا نہ گیا، اس نے پھر وار کیا، دوسرے بازو کو بھی کاٹ دیا، پھر پوچھنے لگتا ہے کہ تو بتا اب میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں تیرے ساتھ وہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھ پلٹ کر تیرے پیچھے کیا ہے۔ اس غلامی رسول رکھنے والے صحابی رسول نے پلٹ کر دیکھا، بامائے اسنا، بامائے تیر تام کے کھڑے ہیں اور نیزے اٹھا کے کھڑے ہیں، تلواریں لہرا کے کھڑے ہیں۔ میرے نبی سرکار کا غلام بول اٹھا کہ تو نے یہ سمجھا ہے کہ یہ غلام سوچے گا، فکر کرے گا، وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ جب بھی میں نبی کی قربت سے روانہ ہوا ہوں، میں نبی سے اجازت میں نے طلب کی ہے، میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے بچوں سے ملاقات نہیں کی، میں نے ان کو کسی کے سپرد نہیں کیا، اپنی بیوی کو بتایا نہیں